کہ اللہ کے ان 3 تحفوں میں صرف میں ہی خاص نہ ہوں، یہ 3 تحفے میرے لیے خاص نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلامتیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ اللہ کے صرف میرے پر ہی نہ ہوں، مجھ پر بھی ہوں، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے جتنے نیک لوگ ہیں سب پر آپ کی رحمتیں اور برکات ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا ہے۔ کتنا قرب کا مقام ہے، کتنا اعزاز کا مقام ہے کہ اللہ کے دربار میں ہے، لیکن وہاں پر بھی حضور نے اپنی امت کو نہیں بھولا ہے، اور حضور کا امتی آج ہر موڑ پہ حضور کو بھول رہا ہے۔ حضور کا امتی ہر موڑ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول رہا ہے۔ ہم ہر موڑ پہ، خوشی ہو یا غمی ہو، گھر میں ہو یا دفتر میں ہو، جس مقام پر بھی ہو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کو ہمیں یاد ہی نہیں آتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی محنت اور مشقت کی اور کہاں کہاں پر ہمیں یاد رکھا ہے۔ آج ہم نہ خوشی کے موقع پر حضور کو یاد رکھتے ہیں، نہ غمی کے موقع پر حضور کو یاد رکھتے ہیں۔ اور حضور کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ خوشی کا موقع آئے تو دیکھ لیں ہمارے نبی نے اس موقع پر کیا کیا ہے، غمی کا موقع آئے تو ہم دیکھ لیں کہ غمی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، ہم نے غم کو کس طرح برداشت کرنا ہے، اس غم والے مرحلے سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ خوشی کا مرحلہ ہے تو اس خوشی کے مرحلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھنا ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے طور اور طریقوں کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ پر جب یہ حالات آتے تھے تو صحابہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے۔ یہاں میں ایک علمی بحث ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ایک علماء کرام کی علمی بحث ہے، کچھ علماء نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنی دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یہ جو سر والی آنکھیں ہیں ان سے نہیں دیکھا، کیونکہ ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ اللہ کی تجلیات کو برداشت کر سکیں۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ کی ذات کا دیدار کیا ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایمانی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم زیادہ بحث و تکرار کریں۔ جو بھی ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے، ثم دنا فتدلى، اور اتنا قریب کیا ہے، اتنا قریب کیا ہے کہ اتنا قریب کسی اور کو بھی نہیں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، اور جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوئے، صبح کو اٹھے اور آپ نے بتایا کہ میں رات کے انتہائی قلیل عرصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، اور وہاں سے 7 آسمانوں میں گیا، پھر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے دربار میں گیا، اور وہاں سے واپس آیا تو لوگوں نے آپ کی تکذیب کرنا شروع کر دی۔ یہ واقعہ عقل کے اندر آتا ہی نہیں ہے، سمجھ میں انسانی عقل ہے ہی چھوٹی، اس کی سمجھ میں تو یہ بات آتی نہیں ہے کہ انتہائی قلیل عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں، لیلن کا لفظ ہے اس آیت کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن، اور یہ نکرہ ہے، قلت پر دلالت کرتی ہے۔ لیلن رات کا انتہائی مختصر اور قلیل سا عرصہ، جس طرح کے بعض خطیب بیان کرتے ہیں کہ حضور واپس آئے تو بستر گرم تھا، کونڈی ہل رہی تھی۔ یہ سرعت سے کنایا ہے، جلدی سے کنایا کہ حضور اتنے جلدی گئے اور اتنے جلدی واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے تکذیب کرنا شروع کر دی۔ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا، ہاں جی آپ کہتے ہیں کہ آپ معراج پر گئے، بیت المقدس میں گئے، اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اللہ کے دربار سے واپس آ گئے، حضور کو گھیر لیا گیا اور آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بتائیں تو صحیح، آسمانوں کی باتیں تو بعد کی ہیں، بتائیں بیت المقدس آپ گئے تھے، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے اندر ستون کتنے ہیں۔ اب انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں، تو حضور سے سوالات شروع کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی بات تھی کہ حضور تو وہاں انبیاء کی امامت کرانے کے لیے گئے تھے، کوئی دروازے اور کھڑکیاں گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ جس طرح آپ حضرات یہاں آتے ہیں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو آپ جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کھڑکیاں تو نہیں گنتے، دروازے تو نہیں گنتے کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنی ٹوٹی لگی ہوئی ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو 20 سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، وہ بھی جب تک توجہ نہیں کریں، دھیان نہیں کریں تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے سارے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو سامنے کر دیا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کا عکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ظاہر کر دیا، کھلم کھلا. جس طرح موبائل ہے، موبائل میں ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، چھوٹا سا موبائل ہے، ایسے اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھ کو موبائل بنا دیا، سکرین بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی پر دیکھتے جاتے تھے اور ان کو بتاتے جاتے تھے اس کے دروازے اتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں، یہ دروازہ اس طرف ہے، یہ دروازہ اس طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے سوالوں کے بیت المقدس کے حوالے سے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو کہنے لگے اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا، آپ بتائیں آپ جو راستے میں آتے جاتے تھے راستے کا کوئی واقعہ بتائیں. ایک اور سوال، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے ضدی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا تھا. خود معلوم تھا کہ حضور بیت المقدس نہیں گئے ہوئے اور صاف صاف ساری چیزیں ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں، پھر بھی یقین نہیں ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. اور سوال چڑھ دیا، کہنے کہ بتائیں راستے میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راستے میں ایک قافلہ آ رہا ہے جو مکہ والوں کا گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے. ان کا راستے میں اونٹ گم گیا، وہ تلاش کرتے رہے، بعد میں ان کو وہ اونٹ مل گیا. اب وہ آ رہے ہیں، تقریباً اندازے سے 3 دن کے بعد وہ مکہ میں داخل ہوں گے. آپ نے بتایا اتنی مسافت پر ہیں، اندازہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد وہ مکہ کے اندر داخل ہوں گے. سب سے آگے جو خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا اس کے اوپر 2 گھوڑے لدے ہوئے ہوں گے. اب وہ 3 دن تک انتظار کرتے رہے. 3 دن کے بعد وہی قافلہ اسی انداز سے، اسی طریقے سے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا. آگے خاکی اونٹ تھا، اس کے اوپر 2 گھوڑے لدے ہوئے تھے. سب کچھ دیکھنے کے بعد کہنے لگے ھذا سحر عظیم، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذلک. پھر بھی جھٹلا دیا. ساری علامتیں، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی. اور ایک عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر یا اس سے آگے سن 6-7 ہجری میں، آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے. تو ہرقل روم کے بادشاہ کو بھی آپ نے خط لکھا اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وہ خط دے کر بھیجا. بادشاہ روم کے دربار میں وہ صحابی گئے، جب انہوں نے وہ پیش کیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو روم کے اندر اس نے کہا دیکھو کوئی مکہ کے لوگ تو نہیں آئے ہوئے، میں ان سے تفتیش کرتا ہوں، اس شخص کے حالات معلوم کرتا ہوں کہ یہ کیسا آدمی ہے. تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو بادشاہ نے ابو سفیان کو جو مکہ کے دیگر لوگ تھے ان کو بلا لیا اپنے دربار کے اندر. اس دربار میں بڑے بڑے عیسائیوں کے علماء بھی موجود تھے. تو ابو سفیان سے وہ بادشاہ سوال کرنے لگا حضور کے متعلق. تو ابو سفیان کے ذہن میں یہ بات ہی، وہ بات میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں حضور کے بارے میں ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گا کہ جس بعد میں میرا جھوٹ ظاہر ہو جائے. اور میں تلاش میں رہا کہ میں کیسی بات کروں جس کی وجہ سے یہ بادشاہ حضور سے متنفر ہو جائے. تو اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی، اور تو کوئی بات آئی نہیں جس سے یہ بادشاہ جو ہے متنفر ہو سکے. ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی، میں نے بادشاہ کو کہا کہ وہ نبی کی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات کے انتہائی قلیل عرصے میں معراج پر گیا ہوں بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اللہ کے دربار میں. یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہے. تو بادشاہ کے دربار میں ایک عالم، یہودیوں کا بہت بڑا عالم بیٹھا تھا، ایلیا کا، بیت المقدس کا بہت بڑا عالم، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس واقعے کی گواہی دیتا ہوں. جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا بیت المقدس کی چابیاں میرے پاس تھی اور میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں دروازے بند کیا کرتا تھا. تو بیت المقدس کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے، ایک دروازہ وہ نہ بند ہو، اس کے دونوں پلے اور کباڑ وہ بند نہ ہو، اور ایسا لگتا تھا کہ پوری چھت کا بوجھ ان کے اوپر آ گیا ہے. میں نے بہت زور لگایا، مستری کاریگر کو بلایا، لیکن وہ دروازے بند نہیں ہوئے. تو پھر میں اسی طرح بیت المقدس کو چھوڑ کے، کھلا چھوڑ کے، وہ دروازے مسجد کے چھوڑ کے میں گھر چلا گیا. صبح میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک پتھر کے اندر سوراخ ہے اور مجھے لگتا تھا کہ وہاں پہ کسی جانور کو باندھا گیا ہے اور مسجد خوشبوؤں سے معطر ہے. تو پھر میں نے ذہن دوڑایا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے اپنی کتابوں میں یہ دیکھا تو ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس مسجد میں سارے انبیاء جمع ہوں گے اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ان صفات والے نبی آئیں گے. وہ
اس مسجد میں انبیاء کو نماز پڑھائیں گے، جماعت کرائیں گے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، آج کی رات وہی نبی آئے ہیں، اور صبح جب میں آیا میں نے دروازے مسجد کے بند کیے تو وہ آرام سے بند ہو گئے۔ تو اس بادشاہ کے دربار میں بھی واقعہ معراج کی اس یہودی عالم نے گواہی دے دی۔ مشرکین نے اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ بتایا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، کانوں سے سنتے رہے، اس سب کچھ کے باوجود بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی۔ ابو جہل اس کو جب یہ بات معلوم ہوئی، جا رہا تھا، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی اور کہنے لگا بتاؤ تو صحیح، ایک شخص ہے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس طرح مجھے معراج ہوئی ہے، میں اللہ کے دربار میں گیا ہوں، تو تم کیا کہو گے اس شخص کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ تو صحیح کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ اس نے کہا کوئی بھی ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کوئی بھی ہو اس کی بات کی میں تصدیق نہیں کروں گا، ہاں اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں بغیر تفتیش کے اور بغیر دلیل مانگے اس بات کی تصدیق کر لوں گا، بغیر جو ہے تفتیش کیے ہوئے۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر کو پہلے ابو بکر کہا جاتا تھا، آج کے دن سے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج کی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے نہیں سنا، کسی اور سے نہیں سنا، ابو جہل کی زبان سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ جب حضور نے کہا ہے تو پھر مجھے ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کر دی، اور اسی دن سے حضرت ابو بکر کا صدیق کا لقب ہو گیا صدیق، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا۔ تو آج کے دن سے حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے۔ آج کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، ان کو یہ لقب کیسے ملا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ ان کے ایمان کا کیا معیار ہوگا؟ ابو جہل نے پوچھا آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے اپنے نبی کی زبان سے سنا نہیں، میری زبان سے تم نے کیسے تصدیق کر دی؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، ہم نے اپنے نبی کی زبان سے سنا اللہ موجود ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو ایمان لے آئے، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، پل صراط موجود ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی زبان سے یہ وہ چیزیں جو ہم سے غائب ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں ہم ایمان لے آئے، یہ واقعہ تو انتہائی چھوٹا ہے، اس پر ایمان لانا کون سی مشکل بات ہے؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد حج کا موسم تھا، تو پہلے بھی حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی 6 آدمی جو مدینہ میں مسلمان تھے، جب حج کا موسم آیا تو وہ اپنے ساتھ 6 لوگ اور لے کر آئے، 6 لوگ اور لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عقبہ، ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے رات کی تاریکی میں بیعت کی۔ اس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا۔ حج کے موسم میں ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی شخص کو بھیجے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی خوبصورت کڑیل نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ بھیجا کہ جائیں آپ ان کو مدینہ میں قرآن کی تعلیم دیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نبینا صحابی تھے، حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ آپ نے ان کو بھی بھیجا۔ اب یہ پورا سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن سکھاتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اور مقری کے نام سے مشہور ہوئے۔ مقری کا معنی قرآن پڑھنے والے، جس طرح استاد جی، قاری صاحب، تو وہاں وہ مقری کے نام سے مشہور ہے حضرت مصعب بن عمیر۔ اور وہاں اسد بن زرارہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ باہر نکلے، ایک باغ کے اندر بنی عبد اشہل کا باغ تھا، وہاں پر موجود تھے۔ تو مکہ کے مدینہ کے 2 بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر، یہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے اور اپنے قبیلے کے بڑے تھے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طرح ایک شخص ہے جو اس قسم کی تعلیم دیتا ہے، ان کو غصہ چڑھ گیا، اور آج وہ ہمارے باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان میں سے پہلے ایک آیا اسید بن حذیر، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس آیا، تلوار لے کر آیا، آپ یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ ہمارے باغ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ تو حضرت مصعب بن عمیر داعی تھے، دین کی طرف بلانے والے تھے،
داعی دعوت دینے والا، تبلیغ کرنے والا، اس کا مزاج نرم ہوتا ہے. تبلیغ ہمیشہ نرم مزاج سے ہوگی. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو سختی نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی. لا اکراہ فی الدین، نہ دین قبول کرنے میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کی قبولیت کی طرف کوئی سختی نہیں ہے. مصعب بن عمیر کے سامنے تلوار لے کے وہ کھڑا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا آپ بیٹھے تو صحیح، میری بات تو سنیں، اگر بات اچھی لگتی ہے تو مان لیں، نہیں لگتی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو مصعب بن عمیر صحابی رسول تھے. جب انہوں نے دین کی بات شروع کی اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. جو 7 لوگ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا، اگرچہ وہ اسید بن حضیر اس نے زبان سے نہیں کہا تھا، ہم نے چہرے کے تاثرات سے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہ ابھی کلمہ پڑھیں گے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. مصعب بن عمیر کی تلاوت ختم ہوئی، وہ کہنے لگا آپ کے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ پاک ہو کر آئیں، غسل کر کے آئیں، کپڑے پہن کر آئیں، ہم آپ کو کلمہ پڑھائیں گے، دائرہ اسلام میں داخل کر دیں گے. اس طرح ہو گیا. اسید بن حضیر کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، واپس اپنے قوم کی طرف گیا. قوم والے انتظار کر رہے تھے کہ وہ مصعب بن عمیر کو قتل کر کے آئیں گے. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو کہنے لگے اسید جس شکل کے ساتھ گیا تھا، اسید جس چہرے کے ساتھ گیا تھا، واپس پلٹا ہے تو وہ چہرہ نہیں لگتا ہے، اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. وہاں پر گئے اور کہنے لگے میں نے ان سے بات کی ہے، چونکہ ساری قوم والے انتظار میں تھے، اچانک بات کرتے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، میں نے ان کو منع کر دیا ہے. اور سعد بن معاذ کو کہا آپ بھی جائیں، آپ بھی ان کو منع کر دیں. اب سعد بن معاذ اور دل میں یہ بات تھی کہ یہ جائیں گے، مصعب بن عمیر ان کے سامنے بھی اللہ کی بات رکھیں گے، وہ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گئے، حضرت مصعب بن عمیر سے ملاقات ہوئی، تلوار لے کر گئے. انہوں نے بھی اسی طرح قرآن پڑھا، کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو ایک دن کے اندر یہ ان کی بہترین محنت کہ 2 بڑے سردار وہ مسلمان ہوئے. سعد بن معاذ واپس اپنی قوم میں گئے اور قوم والے کو کہنے لگے کیف وجدتمونی، میں نے اتنی زندگی آپ میں گزاری ہے، آپ میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو قوم والے کہنے لگے آپ بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی شفیق ہیں، اسی وجہ سے ہم نے آپ کو سردار بنایا ہے. تو پھر سعد بن معاذ کہنے لگے نہ کوئی مرد میرے ساتھ بولے، نہ کوئی عورت میرے ساتھ بولے جب تک کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوتا. اس وقت تک نہ میں آپ سے بولوں گا نہ آپ مجھ سے بولنا. مقاطع ہو گیا. اب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو تب ہی بات چیت ہو سکتی ہے. سارے کے سارے قوم والے صرف ایک جملے کی وجہ سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو حضور کے صحابہ، اس لیے حضور نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اب یہ سعد بن معاذ نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، ایک صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، اللہ نے ایمان کو اتنا بڑھا دیا. ایک صحابی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اللہ نے ایمان کو اتنا بڑھا دیا، اتنے دل کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوگی کہ قوم والوں کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے کہ میرے ساتھ اس وقت تک نہیں بولنا ہے جب تک کہ دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہو گئے. تو سعد بن معاذ نے حضور کو نہیں دیکھا، صحابی سے ملاقات ہوئی، ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا ہو گیا. تو ان صحابہ کرام کے ایمان کا کیا معیار ہو سکتا ہے جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابو بکر کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، حضرت عمر کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، عثمان اور علی کے ایمان کا معیار کیا ہوگا، جو ہر وقت شب و روز، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. ان کے ایمان کا مقابلہ کسی اور کا ایمان نہیں کر سکتا ہے، ان ہستیوں کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اس لیے قرآن میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ مشرک اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے، جس طرح صحابہ کرام کا ایمان ہے، جس طرح حضرت ابو بکر کا ایمان ہے، عمر، عثمان اور علی کا ایمان ہے، اس طرح کا ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان معتبر ہے، اور اگر اس طرح کا ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کا ایمان معتبر نہیں. تو یہ حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین کو اللہ رب العزت نے ایمان کی کسوٹی اور معیار بتا دیا. تو جو لوگ صحابہ کرام کو مانیں گے وہ ایمان بھی لائیں گے، اور جو ان صحابہ کرام کو نہیں مانیں گے وہ ایمان بھی نہیں لا سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے.